السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ ناظرین، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی چابیاں، والیٹ یا کوئی ضروری چیز پورے گھر میں تلاش کر لیتے ہیں اور آخر پر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کوئی دوسرا شخص کمرے میں آتا ہے اور اسے وہ چیز وہیں سامنے پڑی مل جاتی ہے۔ اس وقت وہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی تو تھی۔ یہ صورتحال ناظرین صرف ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ انسانی دماغ کی بصری تلاش یا ورچوئل سرچ کی صلاحیت کا ایک عجیب و غریب پہلو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دماغ اس معاملے میں اتنا اچھا نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات چیز بالکل سامنے ہونے کے باوجود دماغ اس کی موجودگی کو تسلیم نہیں کر پاتا، جس کا مطلب ہے کہ ہم آنکھیں ہونے کے باوجود حقیقت میں دیکھ نہیں پا رہے ہوتے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب کسی جگہ کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں ایک کیمرے کی طرح پوری تصویر کو ایک ساتھ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن سائنس کہتی ہے کہ دماغ بیک وقت ایک منظر میں موجود تمام اشیاء کا تجزیہ نہیں کر سکتا۔ ماہرین نفسیات ہماری توجہ کو ایک سپاٹ لائٹ سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی یہ روشنی جس جگہ پڑتی ہے، دماغ صرف اسی حصے کی معلومات پر تفصیل سے غور کر سکتا ہے، اور جو چیزیں اس روشنی کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں ان پر توجہ دماغ نہیں دے سکتا۔ اس کی ایک جسمانی وجہ ہماری آنکھ کے پردے یا ریٹنا ہے۔ یہ ہمیں بہترین اور صاف ترین رزلٹ دیتا ہے، لیکن یہ ہماری نظر کی صرف ایک بہت سے چھوٹے سے حصے پر مرکوز ہوتا ہے۔ پوری تصویر کو ناظرین سمجھنے کے لیے ہماری آنکھوں کو بار بار اور تیزی سے حرکت کرنی پڑتی ہے تاکہ ماحول کے مختلف حصوں کو اس چھوٹے سے ہائی ریزولوشن والے حصے کے ذریعے دیکھا جا سکے۔ آنکھوں کی ان غیر محسوس حرکات کو سیکنڈز کہا جاتا ہے۔ یہ عمل اس قدر تیزی سے اور مسلسل ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو گھور رہے ہوتے ہیں تب بھی ہماری آنکھیں خاموشی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل رہی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر وقت یہ نظام ہمیں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ اسے سائنس کی زبان میں نادانستہ اندھا پن کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دماغ صرف وہی دیکھتا ہے جس کی وہ توقع کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ناظرین باسکٹ بال والا مشہور تجربہ ہے، جس میں لوگوں کو گیند کے پاس گننے کا ٹاسک دیا گیا، لیکن وہ اسکرین کے بیچ میں سے گزرنے والے ایک گوریلا کو دیکھ ہی نہ سکے، کیونکہ ان کا دماغ صرف گیند گننے پر مرکوز تھا۔ بصری معلومات ناظرین جب آنکھوں سے دماغ تک پہنچتی ہیں تو وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہیں۔ دماغ کا ایک حصہ ڈورسل پاتھ وے یہ طے کرتا ہے کہ اس وقت کس چیز پر توجہ دینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز بے ترتیب ماحول میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک پیشگوئی کے الگورتھم کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ پہلے سے اندازہ لگاتا ہے کہ چیز کہاں ہونی چاہیے۔ اگر وہ چیز کسی ایسی جگہ ہو جس کا دماغ نے سوچا نہ ہو تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ اس معاملے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان بھی کچھ فرق پایا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق کسی بکھرے ہوئے یا بے ترتیب ماحول میں چیزوں کو ڈھونڈنے میں خواتین اوسطاً مردوں سے تھوڑی بہتر ثابت ہوتی ہیں۔ دوسری جانب مردوں میں اشیاء کی 3D تصویر ذہن میں بنانے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کس طرح گھماتے ہیں۔ جو لوگ ناظرین منظم طریقے سے یعنی ایک ترتیب کے ساتھ منظر کو سکین کرتے ہیں، ان کے پاس چھوٹی چیزیں جیسے کہ کینچی یا چابیاں ڈھونڈنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی کہے کہ اس نے سب جگہ ڈھونڈ لیا اور پھر بھی اسے چیز نہ ملی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو، بس اس کے دماغ نے اس وقت صحیح طریقے سے سکین نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، آج کا یہ ولاگ آپ کو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل آپ کے ساتھ ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔